ریحان بٹ ہاکی کی دنیا کا ایک بڑا نام اور پاکستان کا فخر۔ ریحان بٹ نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ریحان بٹ 6 جولائی 1980 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ پیشے کے لحاظ سے ریحان بٹ نے پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کو چنا۔ ریحان بٹ نے نہ صرف پاکستانی قومی ٹیم میں اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے بلکہ کئی سال پاکستانی ہاکی ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ ان کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے برونز میڈل 2006، دوحہ کامن ویلتھ گیمز 2006، سلور میڈل ایشیا 4 میں 2008 میں گولڈ میڈل حاصل کی۔ ریحان بٹ 2004، 2008 اور 2012 میں ہونے والے سمر اولمپکس میں پاکستانی ٹیم کا حصہ بھی رہے۔ 2008 میں ایشین ہاکی فیڈریشن کی جانب سے ملائیشیا میں ریحان بٹ کو ایشیا کا سب سے بہترین کھلاڑی بھی قرار دیا گیا۔ اس وقت ریحان بٹ قومی ہاکی ٹیم کے لیے کوچنگ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کوہ نور ایٹ 9 میں خوش آمدید۔ میں ہوں تہمینہ شیخ۔ جیسے کہ کوہ نور ایٹ 9 میں ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہوتی ہیں جو نہ صرف ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں بلکہ عوام کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ ایک پوری خدمت کی ہوتی ہے، ایک کارکردگی ہوتی ہے، ایک کاوش ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے، اس کے بعد انسان اپنا نام بناتا ہے۔ تو جناب آج کے پروگرام میں جس پرسنالٹی سے ہم باتیں کریں گے وہ نہ صرف اس ٹائم ایک سٹار ہیں بلکہ اگر ہم ہسٹری کی بات کریں، ہسٹری میں بھی ایک سٹار رہے، پیکج بھی آپ نے دیکھا۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے ریحان بٹ صاحب جو کہ قومی ٹیم کے کوچ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ان کے کارناموں کی بات کریں، ان کے میڈلز کی بات کریں تو اچھے خاصے میڈلز حاصل کیے ہوئے ہیں، ایک نام بنایا ہے پاکستان میں نہ صرف بلکہ دنیا بھر میں ایک نام بنایا ہے۔ اگر ہم بات کریں ورلڈ کپ کے حوالے سے تو 3 ورلڈ کپ کھیلے جناب، انہوں نے ایشین گیمز کے گولڈ میڈلسٹ بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں 2009 کی یعنی 2009 کی تو 2009 میں باقاعدہ بیسٹ پلیئر کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ بھی ان کی کاوش ہے، اور اسی طریقے سے مزید کیا کیا کام انہوں نے کیے ہیں، آنے والے دنوں میں کیا شیڈیول ہے۔ گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے ریحان بٹ سے بات کرتے ہیں، ہاکی کی طرف انٹرسٹ کیسے آیا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے، اور جو جب ہاکی ہم دیکھتے تھے تو اس وقت کرکٹ بہت کم جیتتی تھی، تو ہاں کرکٹ ہاکی کافی زیادہ میڈلز جیتتی تھی اس وقت۔ تو میں نے ہاکی کھیلنی شروع کی، لیکن میں نے یہ سوچ کے نہیں شروع کی تھی کہ میں نے کوئی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے یا کچھ، بس ایک شوق میں ہاکی سٹارٹ کر دی۔ پھر اس کے بعد جب میں 9th کلاس میں تھا تو مجھے گورنمنٹ کالج پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اچھا۔ تو میں نے کہا یار گورنمنٹ پڑھائی میں ہم اتنے اچھے تھے نہیں، تو جو میرٹ پہ آ جاتے ہم، تو میں نے ہاکی، میں نے کہا یار یہ ہاکی ایک ایسی چیز ہے جس سے مجھے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ پھر میں نے ہاکی میں اور محنت کرنی شروع کر دی، میٹرک کے پیپر دیے، اور جب میں گورنمنٹ کالج ہاکی میں آپ آئے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن کی، تو میں جب ہاکی کھیلنی شروع کی میں نے تو اس کے بعد محنت کی میں نے، اور جب میٹرک کے پیپر دیے تو اس کے بعد جب ایڈمیشن کی باری آئی تو میں ٹرائلز دینے گیا، تو الحمدللہ میرا نام لسٹ میں پہلے نمبر پہ آیا اور مجھے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن مل گیا۔ یہ میرے لیے بہت ہی بڑی ایک اچیومنٹ تھی کہ جی مجھے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن مل گیا۔ پھر میں نے سوچا یار یہ ہاکی تو بڑی اچھی چیز ہے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو کیری آن کیا، کھیلنا شروع کیا۔ گورنمنٹ کالج میں 2nd ایئر میں تھا تو ایک ہمارے پرانے اولمپئن دوست حضرات سارے مجھے کھیلتے دیکھ کے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نا ہاکی شوق کے لیے کھیلتے ہو؟ میں گیا، میں نے تو ایڈمیشن لینا تھا گورنمنٹ کالج میں، تو میں تو اس کے لیے کھیل رہا تھا۔ اس نے کہا آپ نے ہاکی چھوڑنی نہیں ہے، آپ میں بڑا ٹیلنٹ ہے۔ پھر وہاں سے چلنا شروع ہوا 2nd ایئر کے، ابھی میں آدھا ہی 2nd ایئر میرے خیال سے کہ ہاف این ایئر ابھی میں نے گزارا ہوگا تو میں پاکستان جونیئر کی ٹیم میں آ گیا۔ تو پھر اس طرح چل اس کے بعد مجھے جاب مل گئی، سٹارٹ ہو گیا، پھر یہ پروفیشنلزم کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جس طریقے سے ہاکی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ریحان آپ کیا سمجھتے ہو کہ سٹارٹنگ میں جب انسان کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہے تو اس میں بہت سارے پرابلمز آتے ہیں، ان کو ہم نے فیس کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا پرابلم آ جاتا ہے یا ایسی سچویشن ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں یار یہ کام میرے سے نہیں ہونا، یہ کام بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے، تو ہاکی میں بھی کچھ ایسا فیس کرنا پڑا سٹارٹنگ کے؟ ہاں بالکل مجھے فیس کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو میری فیملی نے مجھے سپورٹ نہیں کیا شروع میں، انہوں نے مجھے بالکل، میری نانی جو تھی وہ مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتی تھی اس چیز کے لیے، اور جب میں نے پاکستان جونیئر میں فرسٹ ٹائم میں جب آیا تو اس کے بعد میری فیملی نے سپورٹ کرنا شروع کیا، اور ایسا سپورٹ کرنا شروع کیا کہ ہم 3 بھائی ہیں، اور تینوں بھائی جو ہیں ہمارے وہ تینوں ہاکی پلیئرز ہیں۔ جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، عمران بٹ، پھر میں نے ریپرزینٹ کیا، میرا بڑا بھائی بھی ہاکی میں ہی کھیل رہا ہے۔ تو مینس کہ یہ ایسے پھر ایسا سپورٹ کرنا شروع کیا کہ یہ ہماری فیملی گیم ہوگی۔ تو اس کے بعد نیشنل گیم کے ساتھ فیملی گیم بھی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم پاکستان جونیئر میں آیا، اور جو پرابلمس کی آپ بات کر رہی ہیں، تو میں پہلے کیمپ میں مجھے ایک انجری ہوگی ہیمسٹرنگ کی، جس کو ریکور کرتے کرتے مجھے 6 مہینے لگے، لیکن میں نے فائٹ کیا اس کے ساتھ، اور میں اس کے بعد کم بیک بھی کیا۔
تو یہ ایک مشکل میری زندگی میں ہاکی کھیلتے ہوئے آئی, لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے جو میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تو پھر 2013 جب تک میں ریٹائر نہیں ہوا اس وقت تک یہ کنٹینیو رہا. اچھا بٹ صاحب ماشاءاللہ ریحان ہیں آپ اور بٹ بھی ہیں ساتھ ساتھ, اور بٹوں کی ہم بات کریں تو بٹ جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے کھابے شابے, بڑے کھانے شانے اور کھلا کھانا کھاتے ہیں. ہم جیسے 2 بندے ہوتے ہیں ان جیسا ایک بندہ ہوتا ہے. تو کیسے اتنے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اپنے فزیک کو مینج کیا؟ نہیں, کھانا بالکل کھانے کا مجھے بڑا شوق ہے, لیکن ایک طریقے کے ساتھ کھاتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ تھک کے اٹھنے والے بات نہیں ہے, پیٹ بھر جاتا تو اٹھ جاتا ہوں, کیونکہ بٹوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جی وہ تھک کے اٹھتے ہیں, رج کے نہیں اٹھتے, اور کھاتے بھی کچھ زیادہ ہیں اور کافی ورائٹی میں کھاتے ہیں. لیکن ایک اور میں آپ کو ایک بات ہوں, اب جو جس طرح کی جنریشن اب آ رہی ہے, ہم بٹ نہیں صرف کہہ سکتے کشمیری برادری جس کو ہم کہتے ہیں, اب کی جو آ رہی ہے پود وہ ایک ڈفرینٹ ہے, اپروچ کے ساتھ ہے, کیونکہ نالج کافی آ گیا چیزوں کا. اس کے بعد آپ کو ڈائٹ کا پتہ چل گیا کیا چیز آپ کے لیے اچھی اور کیا بری ہے. تو اب جو نئے بٹ آپ دیکھیں گے وہ اسی طرح کے سلم اینڈ سمارٹ ہی دیکھیں گے. وہ ویسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نئے بٹوں میں شمار ہوتے ہیں؟ بالکل. اوکے. اچھا چلیں ہاکی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ریحان بٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کھیل کو ہاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاکی اس وجہ سے کہا جاتا ہے, اس کو سب سے پہلی بات ہے کہ جب یہ ہاکی سٹارٹ ہوئی 1947 جب پارٹیشن ہوئی تو پاکستان کا جو جھنڈا ہے باہر کے ملکوں میں تو یہ ہاکی نے لہرایا ہے. آپ اگر اولمپک گیمز اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی اولمپک گیمز ہوئے ہیں اس میں کرکٹ یا کوئی اور گیم تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتی, صرف ایک ہاکی تھی جس ہمارا جو پرچم ہے وہ وہاں جا کے دوسرے ملکوں میں لہراتا تھا, اور پھر پتہ چلنا شروع ہوتا تھا لوگوں کو کہ پاکستان بھی کوئی ملک ہے. تو یہ ہاکی نے ہی پہچان دی پاکستان کو باہر کے ملکوں میں سپورٹس میں. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا, اس وجہ سے اس کو ہاکی کہا جاتا ہے اور نیشنل گیم کہا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان نے اس میں جھنڈے گاڑے ہیں. آج بھی ہم ورلڈ کپ پہ تھے, جب ہم آ رہے تھے ورلڈ کپ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ کون کون سے ملک کتنی دفعہ ورلڈ کپ ونر ہیں, تو ابھی بھی پاکستان 4 دفعہ ونر ہے, کوئی بھی کنٹری اتنی دفعہ ونر نہیں ہے. تو یہ ایک پہچان ہے پاکستان کی, یہ ہاکی نیشنل گیم ہے پاکستان کی. اور میرا کہنا یہ ہے کہ یہ سپورٹس جو ہے اگر صرف آج پارٹیسپیٹ بھی کرے نا کسی جگہ پہ جا کے, پاکستان کسی بھی کنٹری میں جا کے کھڑا ہوتا ہے ہاکی کے ساتھ تو لوگ ان کی ہاکی دیکھنے آتے ہیں, کیونکہ یہ کوچ بات کر رہے ہیں. بالکل کوچ بھی بات کر رہا ہے اور ایک پاکستانی بھی بات کر رہا ہے, کیونکہ جب آ کے آپ کی ہاکی ٹیم کسی بھی ملک میں جا کے کھڑی ہوتی ہے تو وہ لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ یہ پاکستان ٹیم ہے جو ہاکی کے ورلڈ چیمپئنز رہے ہیں, جنہوں نے لوگوں کو ہاکی سکھائی ہے, ملکوں کو ہاکی سکھائی ہے. لیکن آج ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ایسا ہے کہ ہمارے جو ماشاءاللہ گورنمنٹ لیول پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ پاکستان ٹیم جیت کے آئے, یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ آپ جیت کے ہی آئیں تو سب کچھ ہے. آپ پیچھے ہسٹری دیکھیں ہاکی کی, کہ ہاکی کی ہسٹری کیا ہے, ہاکی نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے. اگر آپ کسی جگہ پہ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں جا کے, آج بھی میں آپ کو بتاؤں ہم انڈیا میں ورلڈ کپ کے لیے گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا میں پاکستان کا پرچم صرف ریز ہونا اور اس کے بعد نیشنل اینتھم بجنا, یہ کوئی آسان بات ہے؟ بالکل نہیں. وہاں پہ کوئی بھی امپاسبل میں سے ہے. بالکل. آپ نے وہاں پہ 7 میچ کھیلے, 7 کے 7 میچ میں پاکستان کا جو فلیگ ہے وہ ریز ہوا, اس کے بعد نیشنل اینتھم بجا, اور وہاں پہ جتنا انڈین کراؤڈ ہے وہ بیٹھ کے نیشنل اینتھم پہ کھڑا ہو کے وہ سن رہا ہے. بالکل. تو اس سے بڑی آپ کے لیے کیا آنر کی بات ہوگی کہ آپ کہیں ریپرزینٹ کر رہی ہے آپ کی ہاکی, اور اس کو سپورٹ کریں یار, تاکہ ینگسٹرز کھیلنا شروع کریں اس کو. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہاکی ہے ریحان ڈکلائن پر اتنی نیچے کیوں ہے؟ اس کی کیا فیلیئرز ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ جب جیت رہے تھے نا تو ہم جیت کی خماری میں تھے, ہم نے آگے کام نہیں کیا, ہم نے اپنا ہم نے کہا ہم نے جیت لیا, کام ہم نے جیت لیا, آگے کوئی بات نہیں, بس ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم کل کا نہیں سوچتے, ہم کہتے ہیں آج جو ہے اس میں خوش رہو, کل دیکھی جائے گی جو ہوگا. لیکن جو دوسری کنٹریز ہیں, جس میں میں آپ کے یورپین کنٹریز کی بات کر لوں, وہ ہر چیز کو پلان کرتے ہیں کہ آج اگر ہم ان سے اچھے نہیں ہیں تو ہم آج سے 10 سال کے بعد ان سے اچھے ہوں گے, اس کے لیے کرنا کیا ہے. ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, ماشاءاللہ آپ بھی لاہور میں رہتی ہیں, آپ باہر نکلتی ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں شام کو آپ کو کتنی جگہ کوئی ہاکی کھیلتا ہوا نظر آتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کوئی بندہ آپ کو کسی گراؤنڈ میں ہاکی کھیلتا ہوا کوئی پلیئر نظر آتا ہے؟ کرکٹ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر گلی محلے میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے.
تو یہ ہی المیہ ہے کہ آپ نے اپنے ینگسٹرز کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے اس نیشنل گیم کی طرف. وہ کیسے ہوگا؟ آپ گورنمنٹ جابز کھولیں, ٹھیک ہے, جس پہ بین ہے. آپ گورنمنٹ جو آپ تاکہ کوئی ینگسٹر ہاکی کھیلنا سٹارٹ کرے. اگر فرض کریں میرا بیٹا ہی ہے, میرا بیٹا اگر ہاکی کھیل رہا ہے, میں کیوں ہاکی کھلاؤں اس کو؟ مجھے تو آگے اس کا فیوچر ہی نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نوکریاں ہی نہیں ہیں. اگر میرا بیٹا ہاکی کا اچھا پلیئر بنتا ہے اور اس کو پی آئی اے, کسٹم, پولیس, اس جگہ پہ نوکریاں ملتی ہیں اسپورٹس بیس پہ, اچھے گریڈ پہ نوکری ملتی ہے, تو میں تو کل سے بچے کو اپنے ہاکی کھلانی شروع کر دوں گا. لیکن میں ہاکی اس وجہ سے نہیں کھلاؤں گا. اس کی ماں بھی یہ کہتی ہے ہاکی کو چھوڑو, کرکٹ کھلاؤ, کیونکہ ہر طرف پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. فیوچر نظر نہیں آتا, جس کی وجہ سے ینگسٹرز ہاکی کھیل ہی نہیں رہے ہیں. لیکن اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, اگر ہم پاکستان کے ماحول کی بات کریں, اپنے حالات و واقعات کی بات کریں, تو ہمارے ہاں ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ ہیں, سپورٹ کرنے والے کم ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ جو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, خالی ہاکی نہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, ایون وہ میڈیا کا ادارہ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, وہاں پہ ہر جگہ پہ لیگ پولنگ تو ہوتی ہے. لیکن لیگ پولنگ ختم کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے, کوئی مینج کرنی ہوتی ہیں, ہر پرابلم کا سولوشن ضرور ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اسی وقت بہتر ہوں گی جب آپ ایک سسٹم کے ساتھ چلیں گے. جب آپ کو کوئی سسٹم ہی نہیں ہوگا, آج خالی کل کی پتہ نہیں, دیکھ لیں گے کیا ہوگا, کل مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر گزارا کر لیں گے, ایسے یہ کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ریحان, ماشاءاللہ سے اس ٹائم اگر ہم بات کریں ایز اے کوچ آپ کام کر رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اچھی خاصی ماشاءاللہ سے ایک نام ہے, کارکردگی ہے, محنت کی, کاوش کی, اپنی زندگی نام لگائی ہوگی ہاکی کے, اور پھر جا کر آج آپ کوچ کہلاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے, اس کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے؟ ٹیلنٹ تو دیکھیں, ٹیلنٹ ہے بالکل ہے. اگر آپ پورے پاکستان میں چھوٹی چھوٹی جگہ پہ جائیں تو وہاں پہ ابھی بھی ہاکی کا ٹیلنٹ ہے, لیکن وہ جو بچے ہیں وہ بچے ابھی راہ ہیں, ان کو گروم کرنا ہے آپ نے اس لاہور شہر میں لا کے. آپ اس لاہور شہر میں لے کے آئیں گے, اب پھر وہی بات آ گئی, جب آپ وہاں سے چھوٹے چھوٹے جگہ سے فرض کریں 30 سے 35 بچے بھی اٹھاتے ہیں اور یہاں لاہور لے کے آتے ہیں, ان کا رہنا, ان کا کھانا, ان کی سکولنگ, ان کے لیے کوچ, ان کی رہنے کے جگہ, سب چیزیں وہ پیسوں کے ساتھ ہونی ہے جو کہ گورنمنٹ دیتی نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے اس ٹیلنٹ مینج کر سکتے ہیں؟ اور اتنے سپانسرز نہیں ہیں پاکستان میں ہاکی کے لیے کہ یہ سب چیزیں جو سپانسرز کر دیں. اس کے لیے گورنمنٹ کو ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ پاکستان کی ہاکی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے ریحان, یہ تو ہم نے ہاکی کی بات کی اور آپ کے سارے پروفیشن کے حوالے سے گفتگو کی, بچپن کہاں گزرا؟ بچپن میرا زیادہ ماڈل ٹاؤن میں, ماڈل ٹاؤن میں ہم رہتے تھے. اور پیرنٹس کے ساتھ؟ جی پیرنٹس کے ساتھ بالکل ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے. اور ہمارے ماڈل ٹاؤن میں ہی ایک اسکول ہے, ماڈل ہائی اسکول, اور وہاں پہ میں نے وہاں پہ پڑھنا شروع کیا. وہاں سے بیسیکلی وہاں سے میں نے ہاکی سٹارٹ کی. وہاں سے میں اسکول بھی آپ کی ہاکی کا بنا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میرا شروع سے لے کے آخر تک صرف ہاکی ہے. اچھا. اور اس کے بعد پھر وہاں سے میں نے ہاکی سٹارٹ کی. وہاں پہ ایک ٹورنامنٹ ہوتا تھا, جعفر میموریل ہاکی ٹورنامنٹ, وہاں پہ ہم کھیلے. تو وہاں پہ میں عمرے کا ٹکٹ جیتا. اچھا. تو وہ میں نے والد صاحب کو اپنے عمرے پہ بھیجا. تو اس کے بعد سے پھر یہ ساری چیزیں اور یہ مینجمنٹ ہونے لگ گئی, میں فیملی نے سپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا, ہر چیز کرنی شروع کر دی. تو یہ بس ایسے ہی بچپن کی تھوڑی بہت یادیں ہیں جو چل رہی ہیں. اور لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو ٹائم ہے ایسے چٹکی بجتی ہے نا, تو یہ ٹائم ایسا لگتا ہے میں نے آنکھیں بند کی اور کھولی ہیں, سارا پیریڈ گزر گیا. آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے؟ ایسا فیل ہوتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب پاکستان ٹیم میں آتے ہو تو ایک گولڈن پیریڈ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ. وہ اس وجہ سے گولڈن پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا 10 سے 11 سال. ٹھیک ہے. کیونکہ اور وہی 10 سے 11 سال 20 سال کی عمر سے لے کے 30 سے 31 سال کی عمر پرائم آپ کی گولڈن پیریڈ ہوتا ہے. ہاں جی, گولڈن پیریڈ ہوتا ہے وہ. اور وہ آپ کا سارا آپ اپنی ہاکی کو اپنے پاکستان کو دے دیتے ہو. اور وہ جب پیریڈ ختم ہوتا ہے نا اور آپ آنکھیں کھولتے ہو اور ریئل دنیا میں آتے ہو, کیونکہ آپ کے ٹورز, آپ کا وی آئی پی پروٹوکولز, آپ کی ہوٹلنگ, آپ کی, کیونکہ آپ اگر سال پورا گھر نہیں رہتے, آپ 1 مہینہ گھر میں رہتے ہو, 11 مہینے باہر رہتے ہو. تو وہ ایک جو گولڈن پیریڈ جب ختم ہوتا ہے نا اور آپ ریئل دنیا میں آتے ہو, تو پھر آپ یوں سر جھٹکتے ہو, کہتے ہو, پیچھے دیکھتے ہو کہ یار یہ ٹائم ایسے جلدی گزر گیا. تو یہ ایک چیز اس میں ضرور ہے. لیکن پھر اس کے بعد آپ جب ریالٹی, کیونکہ میری شادی بہت جلدی ہو گئی, میں 24 سال کا تھا جب میری شادی. کیا وجہ ہے؟
تنگ کرتے تھے گھر والوں کو؟ نہیں, گھر والے تنگ نہیں کرتے تھے, ہمیں خود بہت زیادہ ایک مشکل تھی جو اصل میں بیسیکلی مطلب ہے کہ آپ کی لو میرج ہوئی ہے. جی بالکل, میں بیسیکلی جو یہ جو آپ کہہ لیں یہ بھی ایک ہاکی کے ساتھ ہی منسلک ہے. مطلب کسی دیکھنے آئی ہوئی نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک نیشنل ہمارا جو چینل ہے پی ٹی وی, اس پہ نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن چلتی تھی. اوکے. تو رات 12 بجے سے 12 سے 3 بجے تک. اوکے. تو میرا ایک دوست تھے وہاں پہ, پروڈیوسر تھے اس کے, تو انہوں نے مجھے فون کیا, یار ریحان یار تجھے لازمی آنا ہے آج. میں نے کہا یار میں نے صبح کی میری فلائٹ ہے, میں کہ ادھر آ کے میں تو تیاری کر رہا ہوں. ہم نے ایتھنز جانا تھا اولمپکس کے لیے 2004. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا نہیں آنا. میں کہا اچھا چلو ٹھیک, میں آ گیا. اب وہاں پہ میں بیٹھا تو ہوسٹ جو تھیں وہ اینکر, وہ اب ماشاءاللہ سے میری وائف ہے. تو بات چیت ہوئی تو جسے آپ کہتے ہیں نا فرسٹ سائٹ آف لو, بس دیکھ کے پیار ہو جانا. ہمیں ان کو دیکھ کے ہی پیار اسی شو میں. اچھا. اور ایتھن جانے سے پہلے پھر بات ہوئی, پھر یہ ودن 6 مہینے کے اندر ہماری شادی بھی ہوگی. اچھا. ایسا ہوا کہ فیملی ساتھ ملی, ساتھ بیٹھے, سارا کچھ ہوا, اور اس کے بعد ہماری شادی بھی ہوگی. اور یہ بھی ایک ہاکی کے ساتھ ہی سارا کچھ ہوا اور ریلیٹڈ ہے. اور یہ مینس کہ اچھا ٹائم, بڑا گولڈن پیریڈ. اور جب میری شادی میں اپنی وائف کو ایک ضرور کریڈٹ دیتا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی 2004 میں, 2004 کے اینڈ میں, ٹھیک ہے, تو میں نے 2013 تک ہاکی کھیلی. اور وہ 8 سال 9 سال اس نے اتنا مینج کیا اس چیز کو, کیونکہ میں گھر بہت کم رہتا تھا, اور ہمارے ہاکی میں فیملی کو ساتھ لے جانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے, مطلب آپ اگر خود کہیں کہ ساتھ لے کے جانا ہے تو جی, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب انٹرنیشنل کمٹمنٹ پہ ہوتے ہو تو آپ کی جو دھیان ہے وہ ڈیورٹ ہوتا ہے. تو وہ اس وجہ سے کیوں وہ ہمیں الاؤ نہیں ہے لے کے جانا ساتھ, اور یہ وہ. تو انہوں نے یہ کیا. ایون میرے 2 بیٹے ہیں, دونوں بیٹوں کی پیدائش پہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. ایک دفعہ میں ہالینڈ تھا, ہم لیگ پہ تھے, اور دوسری دفعہ جرمنی ورلڈ کپ ہو رہا تھا اس پہ. تو میں اس کا کریڈٹ اس کو ضرور دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ وہ اپنا کام بھی مینج کرنا, ہر چیز کرنا. تو میں یہ اس کو ضرور مینج دیتا ہوں. اور میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں کہ جو اسپورٹس مین کی بیوی ہے اس کو بڑا دل جگر ہے. بالکل. اچھا ریحان, مجھے یہ بتائیں کہ یقیناً آپ نے ان کو پسند کیا پروگرام میں, بعد میں آپ کی احسن طریقے سے شادی ہو گئی, بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد یعنی شادی کے بعد آپ نے بھابھی کو کام کرنے کی اجازت دی؟ جی بالکل, میں نے اس کو بالکل کہا کہ آپ کیری آن کرو. اس نے کہا میں نے کیری آن نہیں کرنا. پھر لیکن شادی کے 6 سے 7 سال بعد جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر اس نے مجھے کہا کہ میں نے کام کرنا ہے. میں نے کہا میں نے تو پہلے بھی نہیں روکا تھا, اور ابھی بھی میں نہیں روکتا اسے. ابھی بیسیکلی وہ پہلے اس نے 2-3 شو ہوسٹ کیے, اس کے بعد اب وہ آج کل پرماننٹلی 89.4 جو FM ہے اس پہ RJ اس پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. میں نے کبھی نہیں روکا اس کو اس چیز کے لیے, کیونکہ مجھے خود اتنا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ دنیا میں کام کیسے چلتے ہیں. وہ ایک پرانا دور, وہ نیگیٹو مائنڈیڈ وہ چیزیں, اگر آپ کے ریلیشن شپ میں آپ کا ٹرسٹ ہے تو یہ ریلیشن شپ چلتا ہے. اگر ٹرسٹ نہیں ہے پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس ریلیشن شپ. ریلیشن نام ہی ٹرسٹ کا ہے جی, آپ کو ٹرسٹ ہے تو ریلیشن چلتا ہے, چاہے وہ نکاح کا ہو, دوستی کا ہو, کوئی بھی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا کیا ہابیز ہیں؟ ہابیز میری سب سے جو مجھے زیادہ شوق ہے جب میں فری ہوتا ہوں وہ میں اپنے ہیڈ فون پہ بہت زیادہ سانگ سنتا ہوں. اور وہ سانگز جو ہوتے ہیں وہ کوئی سانگز یہ نہیں ہوتے کہ جو مجھے پرانی یادوں میں لے جائیں, وہ سانگز ہوتے ہیں تیز سانگز, تاکہ میں ذرا فاسٹ میوزک, اور وہ مجھے نا بہت زیادہ ایکٹیو کرتے ہیں. اگر ایز اے پلیئر بالکل. اور میں مینٹلی بہت فری ہوتا ہوں. اور دوسرا مجھے اچھی جگہوں سے جو بہت مشہور جگہ ہیں وہاں سے کھانا کھانے کا بڑا شوق ہے. ہاں بالکل, تو وہ کھانے کا مجھے بڑا شوق ہے. یہ 2 ہابیز ہیں میری. دوسرا بچوں کے ساتھ جب میرے پاس ٹائم ہو تو بچوں کے ساتھ مجھے باہر جانا, گاڑی پہ ان کی جو چیزیں ہیں یا جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا, جی وہ بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہیبٹس کے حوالے سے اگر ہم ریحان بات کریں تو ہر انسان میں اچھی عادات بھی ہوتی ہیں, بری عادات بھی ہوتی ہیں. بہت سی بری عادات آپ کے اندر ہوں گی, بہت سی بری عادات میرے اندر ہوں گی, ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو ایسی کون سی عادات ہیں جو بھابھی کو اچھی نہیں لگتی, کہتی یہ کام ریحان چھوڑ دو؟ دیکھیں بتانا سچی میں سچی بتاؤں گا, جھوٹ میں نے نہیں بولا کبھی, اور کبھی کیمرے پہ بھی نہیں بولا, اور ویسے بھی نہیں بولا. اچھا وہ ایک بات پہ بہت زیادہ کرتی ہے, کیونکہ مجھ سے ایک یہ ہے کہ
مجھے اس کے ساتھ شاپنگ پہ نہیں میرے سے جایا جاتا. ٹھیک ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ شاپنگ تم نے اکیلے کرنی ہے, کیونکہ میں جب بھی اس کا شاپنگ پہ گیا ہوں نا میری لڑائی ہو گئی ہے. تو کیونکہ میرے میں اتنا وہ نہیں ہے, برداشت نہیں ہے کہ ایک چیز کو 10,000 دفعہ دیکھنا اور اس کے بعد ایک چیز جو 10 منٹ میں ہو سکتی ہے اس کو 2 گھنٹوں میں کرنا. تو مجھے اس چیز کا. دوسرا, جب کسی جگہ پہ جانا ہو, کسی شادی پہ یا کسی ڈنر پہ یا کسی جگہ پہ, جب وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے میں کہتا ہوں یار, میں تیار ہو کے بیٹھا ہوتا ہوں ایسے, اور وہ مجھے کہتی میں ریڈی ہوں, اور پھر بھی اس کو 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے نا. تو یہ میں کہتا, پھر مجھے غصہ چڑھتا ہے. وہ کہتی ہے ریحان آپ یہ بات اگر آپ چھوڑ دو نا تو پھر آپ سے اچھا بندہ ہے. میں کہا یہ میرے سے نہیں چھوڑ سکتی, کچھ بھی کر لو, کیونکہ یہاں پھر مجھے تیار ہونے کو لیے نہ کہا کرو. وہ اس کا بھی یہی پرابلم ہے, اگر وہ تیار ہو کے بیٹھ جائے نا اور میں تیار ہو رہا ہوں تو پھر اس کو الٹا ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے پہلے آپ تیار ہو کے بیٹھیں گے تو میں تیار ہونا شروع ہوں گی. تو یہ چیز, لیکن یہ لائف کی ایک اچھی چیزیں ہیں, یہ یاد رہتی ہیں, یہ یاد رہتی ہیں چیزیں, کیونکہ جب آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھ سوچ کے اور ایک دوسرے سے بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے انسان کو. ٹھیک ہو گیا. ریحان ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں, 2 بچوں کے باپ ہیں آپ. کتنے سے بچے ہیں اس ٹائم؟ میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ 12 سال کا ہے اور چھوٹا جو ہے وہ 8 سال کا ہے. دونوں اسکول گوئنگ ہیں اس وقت, اور ماشاءاللہ میرے خیال سے جو میرا بڑا والا بیٹا ہے وہ ایک اچھا سپورٹس مین بن سکتا ہے, لیکن اگر پاکستان گورنمنٹ نے کچھ سپورٹس کے لیے اچھا کرنا شروع کیا تو, ادروائز نہیں. ادروائز فیوچر نہیں ہے کوئی, مجھے فیوچر نظر نہیں آتا. اچھا, بچوں کے انٹرسٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو اکثر اوقات ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے, یا میرے پیرنٹس کی بات کریں, آپ کے پیرنٹس کی بات کریں, یا اور پیرنٹس کی بات کریں, تو پیرنٹس جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو, یہ کام کر لو. بچہ کسی اور چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے, کسی اور فیلڈ میں انٹرسٹ ہوتا ہے, کسی اور اسٹڈیز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے, پیرنٹس کی مان لینی چاہیے, یا بچہ جس میں انٹرسٹڈ ہے وہی فیلڈ آگے کنٹینیو کرنی چاہیے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر میرے ماں باپ زبردستی مجھے کسی اور فیلڈ میں ڈالتے تو شاید میں اتنا کامیاب انسان نہ ہوتا. صحیح. جس چیز آپ اپنے بچوں کو صرف ریڈ کرو کہ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, اگر ان کا انٹرسٹ کھیلنے میں ہے تو ان کو کھیلنے میں سپورٹ کرو, کیونکہ وہ پھر وہ کام سمجھ کے کام نہیں کریں گے, وہ اس کو انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ پڑھائی میں ہے تو پھر اس کو پڑھنے میں سپورٹ کرو. اگر آپ کے بچے کا انٹرسٹ کسی میکینیکل چیزوں میں ہے, کہ جیسے میرا چھوٹا بیٹا ہے, اس کو کوئی بھی ٹوٹی ہوئی چیز دے دو وہ جوڑ لیتا ہے, تو وہ اس کا جو انٹرسٹ ہے میں اس کو بڑی دیر سے ایک آبزرو کر رہا ہوں, اور میری کوشش بھی یہی ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس کو یہ میکینیکل انجینئرنگ اور اس چیز کے اندر, کیونکہ وہ انجوائے کرتا ہے ان چیزوں کو. اس کے بڑے بھائی کا بیٹ ٹوٹ گیا, اچھا, اوپر سے اس کا وہ ہینڈل نکل گیا. اس نے کہا, فراز کو بولا, میرے چھوٹے بیٹے کا نام فراز ہے اور بڑے بیٹے کا نام بلال ہے. اس نے فراز چھوٹے کو کہا کہ یار یہ میرا بیٹ ٹوٹ گیا, یہ جوڑ کے مجھے اگر دے نا تو پھر میں تجھے مان جاؤں. اس نے کہا میں 100 روپیز لوں گا, جوڑ دوں گا. اس نے کہا 100 لوں گا, بابا 100 روپیز دے. میں نے اس کو 100 روپیز دیا. میں بھی دیکھنا چاہتا یہ جوڑتا کیسے ہے. اب وہ گیا بیٹ کو لے کے, اس نے جو کوک کی بوتل ہوتی ہے 1.5 لیٹر والی, اس کو کاٹا دونوں سائڈوں سے, اس کا کور بنا کے اس کے اوپر ڈالا, چڑھایا, اور اس کو آگ کے اوپر گرم کیا اس کور کو, اور وہ پلاسٹک جو ہے وہ ساتھ بالکل مکس ہو کے, ہاں وہ پورا ایک گرپ بن گیا اور بیٹ جڑ گیا. تو میں یہ دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا اگر اس بچے کا اس عمر میں اتنا مائنڈ اس میں کام کرتا ہے تو پھر اس کا انٹرسٹ جو یہ ہے, میں اس کا انٹرسٹ واچ کر رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, کیسے ہے. تو الحمدللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ جب وہ ذرا ہائر اسٹڈیز میں جائے تو وہ اس چیز کے اوپر کام کرے. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جس طریقے سے ہم ہاکی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہاکی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں, کیا کیا تدابیر ہو سکتی ہیں, کیا کیا تجاویز ہو سکتی ہیں, وہ آپ نے بتانی ہے. دیکھیں, میں نے تو پہلے بھی ایک ہی بات کی ہے, ہاکی ایک ہی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے کہ جب آپ کوئی نہ کوئی انٹرسٹ پیدا کریں گے ینگسٹر کو کہ ہاکی کھیلنے سے آپ کو یہ ملے گا. ٹھیک ہے, آپ کو لالچ رکھیں گے کوئی نہ کوئی. بالکل آپ گورنمنٹ کو جب تک گورنمنٹ یہ جابس اوپن نہیں کرے گی, یہ جتنے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں, تب تک آپ کی ہاکی ینگسٹر ہاکی نہیں کھیلے گا. یا آپ کوئی ایسی لیگز انٹروڈیوس کر دیں جیسے PSL ہے ہاکی کی, کہ پیسہ انوالو ہو جائے, تو پھر ینگسٹرز ہاکی کھیلیں گے. کچھ نہ کچھ تو کریں.
اگر گورنمنٹ نہیں جاب کر سکتی, نہیں دے سکتی, تو کوئی ایسا ایونٹ کر دیں کہ جس میں آپ کے جتنے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ آ کے اسپانسر کریں, اور ہاکی پلیئر جو وہ پیسہ کمائے, نظر آئے لوگوں کو نیچے سے کہ یار یہ ہاکی پلیئر ہے, یہ وہ فلانی لیگ کھیلتا ہے, میں نے بھی ہاکی کھیلنی ہے, تو ایسے انٹرسٹ پیدا ہوگا. ویسے آپ کی ہاکی کو بچانا بڑا مشکل ہے اس وقت, بہت مشکل ہے. اچھا, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ بچپن میں بھی شرارتی تھے, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یہ بھابھی بتائیں گی, بچے جو ہیں وہ کس پر ہیں, آپ پر ہیں, مدر پر ہیں؟ میرے دونوں بیٹے جو ماشاءاللہ ہیں شرارتوں کے لحاظ سے میرے پہ ہیں, نوٹی ہیں, ہاں بہت زیادہ, اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ زیادہ ریزمبلنس کرتا ہے ماں کے ساتھ, جو بڑا ہے وہ میرے ساتھ کرتا ہے. تو ایسا ہی ہے, لیکن شرارتی جو ہیں وہ دونوں بہت زیادہ ہیں. دونوں بچے میرے بہت شرارتی ہیں, بہت شکایتیں آتی ہیں ان کی, لیکن یہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ بچوں کو سمجھائیں لیکن ان پہ سختی نہ کریں اس چیز کے, کیونکہ جو وہ ایک گروئنگ ایج ہے. اگر آپ اپنے بچے کو اسی وقت یوں کر کے کسی کے کہنے پہ اس کا برین جو ہے وہ سٹاپ کریں, اس کے اوپر اگر آپ روک ڈالنا, گرپ کر دیں گے تو وہ پھر ادھر ہی رہ جائے گا, اس میں وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا جو ایک ٹائم کے ساتھ آنا چاہیے. کیونکہ میں نے بڑے بڑے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جس میں آپ کوئی ایسے ماں باپ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو میٹرک تک گھر سے باہر قدم ہی نہیں رکھنے دیتے, اور جب وہ میٹرک کے بعد کالج میں جاتا ہے, باہر گھر سے قدم رکھتا ہے, تو سب وہ دنیا دنیا ہی نہیں ہے, ہاں اس کے لیے ایک دنیا ہی نہیں ہے, اور وہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بگلول انسان ہے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا کیونکہ اس کا برین ہی وہ ایک گھر کے اندر ہی رہ گیا, بند کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بالکل آزادی دیں, ان کو ایکسپوئر دیں, لیکن اس کے اوپر نظر بھی رکھیں کہ کسی خراب ایکٹیویٹیز میں ہونا چاہیے. جی آج کل نیگیٹیوٹی کچھ زیادہ دکھائی دیتی ہے زیادہ تر یونیورسٹیز میں, کالجز میں. اچھا ریحان, جس طریقے سے ہم شرارتوں کے حوالے سے بات کریں, ہمارا بڑی سیریس گفتگو سٹارٹ ہو گئی ہے, بچپن کا کوئی ایسا واقعہ, جوانی کا, شادی کے بعد کا, جو آج بھی یاد آتا ہو کہ یہ میں نے کیا کیا تھا؟ میں آپ کو بچپن کا واقعہ, مجھے نا بچپن میں نا ہمارے جو ہم گارڈن ٹاؤن میں رہتے تھے تو ساتھ گھر تھے, تو مجھے گھر کی وہ چھتیں ٹاپ کے نا وہ اینڈ پہ جانے کا بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں ادھر سے پھر واپس آؤں, اور بیچ میں اتنے گیپ بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے جو سیکنڈ فلور تھا, نیچے نا ساری مڈ پڑی ہوتی تھی, تو میں اوپر سے چھلانگ لگاتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں اب سوچتا ہوں یہ, میں کہا میں اس وقت کیا حرکتیں کرتا تھا یہ, لیکن ابھی میرا جو بڑا بیٹا ہے اس نے ایک دن یہ حرکت کی, تو مجھے اپنی نا میں اپنے فلیش بیک میں چلا گیا. میں نے کہا یار جو جینز ہوتے ہیں نا, جو جینز ہوتے ہیں نا وہ آگے ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور وہی یہ کام کر رہا ہے. اب میں نے اس کو اس وقت منع کیا, میں نے کہا اب میں یہ سوچتا ہوں بیٹا کہ میں اس وقت کیا کرتا تھا اور آج اب بھی وہی کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بابا مجھے نا اچھا لگتا ہے یہ کرتا وہ کرنا. میں کہا مجھے بھی بڑا اچھا لگتا تھا. تو یہ ایک نیچرل خدا داد چیزیں ہیں جو آگے آپ کے بچوں میں اور اس میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. ایز سچ کوئی اتنا شرارتی تو میں تھا نہیں کہ میں کوئی اور ایسی کوئی ہو, لیکن شرارتی اس لحاظ سے ضرور ہوں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی ہاکی کے انتظار سے, تو میں نام نہیں مینشن کروں گا کہ وہ کون لوگ تھے. 2 لڑکے نئے آئے ہماری ٹیم میں, ہاکی کے. ہم لوگ جا رہے تھے جرمنی. ٹھیک ہے. تو وہ تھے بہت بیکورڈ ایریا سے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ ٹائم وہ پلین میں سفر کر رہے تھے. تو اب جب پلین ٹیک آف ہوا تو کھانا آنا شروع ہوا, تو میں نے ان دونوں کا, میں نے کہا کھانا کھاؤ گے تو پیسے لیں گے یہ. ان نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ان کا ہم بیٹھ کے سب نے کھانا شانا کھایا, اترے, ہم جرمنی ایئرپورٹ پہ اترے, تو ہمارے مینیجر کو کہتے ہیں سر ہمیں بھوک لگی ہے, کھانا کب ملے گا؟ ان کا تم نے پلین میں کھانا نہیں کھایا؟ ان کا سر وہ تو پیسے لگتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ ان کو ریحان بھائی نے کہا تھا. تو اس طرح کی شرارتیں ہم ضرور کرتے تھے, اور لیکن کسی کو یہ نہیں کہ کسی کو ایسا تنگ کرنا کہ اس سے نقصان ہو یا کچھ. جسٹ فار فن. جی جسٹ فار فن. تو یہ چیزیں ایسے چلتی ہیں ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ریحان, آنے والے دنوں میں ہاکی کے حوالے سے نیشنل لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر کیا شیڈیول ہے؟ دیکھیں ابھی تو ہمارا کیمپ سٹارٹ ہے, اور ہم لوگ ارجنٹینا جا رہے ہیں. پرو لیگ سٹارٹ ہو رہی ہے 26 سے. ہم لوگ ارجنٹینا 2 میچ کھیلیں گے, اس کے بعد ہم لوگ آسٹریلیا جائیں گے, وہیں سے وہاں پہ 2 میچ کھیلیں گے, اور اس کے بعد ہم لوگ نیوزی لینڈ آ جائیں گے, وہاں پہ بھی 2 میچ کھیلیں گے. تو ابھی تو لیٹسٹ شیڈیول تو یہ ہے, ابھی ہم نے یہ 6 میچز کھیلنے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے یہی کنٹینیو کرنا ہے پرو لیگ کو. اپریل کے اینڈ میں وہ پھر ہمارا جرمنی, ہالینڈ, اسپین, اس کا وہ ٹور ہے. ہم نے ان تینوں ٹیموں کے ساتھ جا کے کھیلنا ہے.
تو ابھی اسکیجول یہ ہے پرو لیگ کا. بیسیکلی ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ہے وہ اولمپک کے لیے کوالیفائی کرے اور ہم لوگ اولمپک میں ریپرزینٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو مضبوط کرے مزید اور پورے ہوں آپ کے ارادے. کیا سمجھتے ہیں, کبھی ایسا ذہن میں آیا کہ ہاکی پر اتنا کام کر لی ہے, اب تھوڑا سا ذرا چینج کیا جائے, یا اب نہیں اگلے سال چینج کریں گے؟ ابھی دیکھیں, ہاکی ایک میرا پیشن ہے جو پورا ہو رہا ہے, اور دوسرا مجھے ابھی میں نے پچھلے دنوں جب میں ہاکی کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا تو میں نے ایک پرائیویٹ چینل پہ رمضان ٹرانسمیشن بھی ہوسٹ کی. تو میں یہ چیزیں انٹرسٹ ہے میرا, بٹ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہاکی کو میں انجوائے کرتا ہوں اور باقی جو کام ہے اس کو میں جاب سمجھ کے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میرا انٹرسٹ زیادہ ہاکی میں اس وجہ سے ہے کہ یہ اس چیز کو میں انجوائے کرتا ہوں, اور میری جو میری پیچھے زندگی اس کو وہ میرا فلیش بیک بھی سامنے آتا رہتا ہے اور مجھے بہت مزہ آتا ہے اس چیز میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کوچنگ کے حوالے سے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ کوچ ہیں ہاکی ٹیم کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاسٹ ڈیز میں, اب ڈیز مینشن کرنا مناسب نہیں ہے, آپ نے اسے ریزائن بھی دیا تھا, اس ریزائن کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. یہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو اس لیول پر آ کر چھوڑنا نہیں چاہ رہے, اٹ مینس کہ آپ ان کے لیے گولڈن ہیں, یو آر اے گولڈن مین. کیسا فیل ہوا؟ دیکھیں, فیل تو بہت اچھا ہوا. سب سے بڑی بات, سب سے اچھی چیز تو یہ مجھے کانفیڈنس ملا کہ جو میری پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے, جن کے پریزیڈنٹ خالد سجاد کھوکھر صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کانفیڈنس لیول میں یہ نظر آیا کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. خالی میں نہیں تھا, ایک دانش کلیم صاحب بھی میرے ساتھ کوچ ہیں, وہ بھی ہیں, ان کو بھی دوبارہ انہوں نے ساتھ میرے کیا. تو ایک جو کانفیڈنس, اس کوچ کو اس طرح کا کانفیڈنس مل جائے تو اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. بالکل. تو میں اس چیز کا بالکل میں اس چیز کا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ خالد سجاد کھوکھر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا کانفیڈنس دیا ہمیں اور ہم پہ اتنا اعتماد کیا. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ہم بھی ان لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ریحان, جس طریقے سے ہم نے آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے بات جو ہے وہ ذرا کم کی ہے, بچپن کے حوالے سے نوٹی حرکتوں کے حوالے سے زیادہ بات کی ہے, اسٹڈی کہاں تک کی, کہاں سے کی؟ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کالج میں نے ابھی میں ایف اے میں تھا تو میں پاکستان ٹیم میں آ گیا. تو اس کے بعد تو خیر ٹائم ہی نہیں ملا اسٹڈی کنٹینیو کرنے کا. لیکن جو ہم لوگوں کو انٹرنیشنل ایکسپوئر ہوا ان چیزوں سے, سارا کچھ, وہ میرے خیال سے اگر میں یہاں پہ ایم ایس سی بھی کرتا تو اس طرح کے ایکسپوئرز مجھے نہ ملتے. تو میں یہ کہتا ہوں کھیل کے ساتھ پڑھائی کنٹینیو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کی یہ فل ٹائم جاب ہے, آپ نے صبح بھی ٹریننگ کرنی ہے, آپ نے شام میں بھی ٹریننگ کرنی ہے, اس کے بعد آپ کا یہ نہیں ہوتا. تو میری بیوی کے ساتھ ایک لڑائی ہے, میرے بچے نہ کھیلیں یا وہ یہی ہے, وہ کہتے ہیں اس کو پڑھ لینے دو, تم کھیلے ہو, تمہاری پڑھائی ہوتی ہے, اگر یہ کھیلیں گے تو یہ پڑھیں گے نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے. تو بیسیکلی جو میری ایجوکیشن ہے وہ ایف اے تک کی ہے, اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اب اس کو کنٹینیو کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جس طریقے سے ہم بات کریں پاکستان کے بہت بڑے بڑے ناموں کی, ان ناموں کے ساتھ, ان اشخاص کے ساتھ آپ نے کھیلا ہے, کیسا محسوس ہوتا؟ دیکھیں, ہمارے جو پرانے لیجنڈس ہیں ان کے ساتھ جب ہم کھیلتے ہیں یا ملتے ہیں, ایون وہ ہمارے سینئرز ہیں, ہمارے اولمپئنز ہیں, بڑا اچھا فیل ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے تھے اور حسرت کرتے کہ شاید ہم لوگ بھی اس طرح کے پلیئر بنیں گے یا اس طرح کی جگہ پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. وہ سب قابل احترام ہے, سب کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ایک ہاکی میں یہی ایک چیز ہے کہ جب اگر آپ اپنے سینئر کی رسپیکٹ نہیں کرو گے تو جب آپ سینئر ہوگے تو آپ کا جونیئر آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. یہ جو ایک پیرامیٹر ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ ہمیشہ دیکھیں, اوپینین کا ڈفرنس ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بات پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کا اوپینین کچھ اور اس کا اوپینین کچھ اور ان کا, لیکن جو رسپیکٹ ہے اس کا دائرہ ختم نہیں ہونا چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ریحان, جس طریقے سے ہم فیوریٹزم کی بات کرتے ہیں, تو میں ایز اے اینکر اگر بات کروں تو بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی طرح مجھے بولنا چاہیے, یہ بڑا بولڈ ہے, بڑی اچھی بات کرتا ہے, کس کی طرح آپ کو بولنا چاہیے, آپ کو کیا؟ نہیں, میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں نا, اس ٹائم انٹرویو آپ کا ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کون سا پلیئر تھا جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے تھے کہ اس طرح مجھے کھیلنا ہے؟ دیکھیں, جو میرے جب میں نے ہاکی سٹارٹ کی تو اس وقت تو ایک ہی نام بچتا تھا, شہباز سینئر. اچھا, وہ میرے اس بندے کو میں نے آئیڈیلائز کیا. اس کے بعد اگر آپ بات کریں, اگر پیچھے اس سے چلے جائیں جن کو میں نے ٹی وی میں دیکھا تو حسن سردار صاحب میرے جو تھے وہ فیوریٹ سینٹر فارورڈ تھے.
تو یہ دو نام ایسے ہیں جن کو میں نے بہت زیادہ آئیڈلائز کیا, اور اس کی وجہ سے حسن بھائی کے گول سکورر تھے تو ان کو دیکھ کے میں نے گول سکورنگ سیکھی, اور جو شہباز بھائی تھے وہ ایک ایسے رنر تھے گراؤنڈ کے اندر کہ جب وہ بھاگتے تھے ان کی سپیڈ میچ کرنا ناممکن ہوتا تھا, تو ان کی سپیڈ کو میچ کرنے کی کوشش میں نے کی کہ میں اس طرح بھاگوں تاکہ میرا بھی یہی سٹیپ ہوں, یہی چیزیں ہوں, تاکہ میں بھی اسی طرح کا پلیئر بن سکوں, شہباز کی طرح کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ریحان, جس طریقے سے ہم ہاکی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں جیسے کہ آپ بھی اسکولنگ لیول سے, کالج لیول سے ہی آپ نے ہاکی کی طرف اپنا رجحان جو ہے وہ شو کر دیا اور سلیکٹ بھی ہو گئے, کھیلنا بھی شروع کر دیا. ہمارے ہاں یہ گیم یا اس کے علاوہ اور گیمز جس میں بچہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے وہ گلی محلے سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں, تو آپ نے بھی گلیوں میں ہاکی کھیلی شروع؟ ہاں, اس وقت ہمارے دور میں تو گلیوں میں ہاکی ہوتی تھی. ہاں, ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بڑے پرانے دور کیا نہیں, اتنا پرانے دور کا بھی نہیں ہوں ضرور, لیکن بٹ اتنا بھی پرانے دور کا نہیں ہوں. اس وقت ہم جب آئے ماڈل ٹاؤن آئے یا گارڈن ٹاؤن, پہلے گارڈن ٹاؤن آئے اس کے بعد ماڈل ٹاؤن شفٹ ہوئے, تو ادھر نا بہت پلاٹس خالی ہوتے تھے. ہم نے ان کو اپنا سیدھا سودھا کر کے, ہاں صاف سوف کر کے, ہم نے اینٹیں اونٹیں لگا کے ہاکی کھیلنی شروع کر دی. تو اس وقت ایسی سچویشن تھی کہ لوگ کھیلتے تھے, لیکن آج کل تو لاہور میں میرے خیال سے ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ آپ کہیں کوئی چیزیں سیکھ کر کے کھیلا جا سکے. آپ کے پلے گراؤنڈز, آپ کی جو ساری چیزیں وہاں پہ ساری بلڈنگز بن گئی ہیں, ہر چیز ہوگی, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب ایسا کوئی سینیریو ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ریحان, اسکولنگ لیول پر اگر ہم بات کریں تو میں نے نہیں ایسا دیکھا, مختلف پروگرامز بھی کرنے کا موقع ملتا ہے, آؤٹ ڈور جانے کا بھی موقع ملتا ہے, کہ اسکولنگ لیول پر ہاکی جو ہے وہ بالکل مائنس ہو گئی, ختم ہو گئی. دیکھیں, جب آپ ایک گھر میں, کنال کے گھر میں اسکول بنا دیں گے اور اس کا پراپر پلے ایریا ہوگا ہی نہیں, تو آپ کیسے اپنی سپورٹس کو وہ کریں گے. آپ اگر آپ پیچھے چلے جائیں, آج سے 10 سال یا 15 سال پیچھے چلے جائیں, جو بھی اسکول ہوتے تھے ان کی پلے گراؤنڈ, ایک بڑی پلے گراؤنڈ ہونا ضروری ہوتا تھا, تب اسکول مینشن وہ کیا جاتا, اس کو پرمیشن ملتی تھی, بچے پھر کھیلتے ہیں. ہاں جی, بچے کھیلتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن آج کل آپ دیکھ لیں گھروں میں اسکول بنے ہوئے ہیں, کسی کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. سال میں ایک ایونٹ رکھ لیتے ہیں جی, سپورٹس گالا, سپورٹس کا یہ کہ جی ہم بڑی سپورٹس کرا لیں, لیکن ایک دن کی سپورٹس سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی فرق نہیں. یہ آپ کو کنٹینیو اس چیز کو کرنا چاہیے, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اب اسکولوں کو پرمیشن ہی اس وقت ملنی چاہیے اسکول بننے کی جب وہ اپنا پلے گراؤنڈ شو کریں گے, ہمارا یہ اتنا بڑا پلے گراؤنڈ ہے, اور اس کے بعد ان کو پرمیشن ملنی چاہیے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. بچے جو ہے پھلتے پھولتے بھی ہیں جی, گیم بہت ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے بھی آپ نے یقیناً کھیلا ہوگا, تو چند ڈپارٹمنٹس کے نام بتائیں جن کے تھرو آپ نے اسٹارٹ کیا. دیکھیں, میرا تو شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی ڈپارٹمنٹ رہا ہے, وابڈا. جی, میں وابڈا, کیونکہ جب میں میری اپوائنٹمنٹ ہے وابڈا میں 1999 کی, اور مجھے الحمدللہ پاکستان وابڈا نے اتنا سپورٹ کیا ہے کہ میں گورنمنٹ کے 9ویں اسکیل میں وہاں پہ میرا ہوا تھا, اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, اور آج ماشاءاللہ میں BPS 18 میں ہوں, گریڈ 18 میں گورنمنٹ کے. تو یہ جو سپورٹ ہے, ناؤ یو آر بیوروکریٹ. اللہ نہ کرے میں بیوروکریٹ بنوں, کیونکہ بیوروکریٹس کی لائنز بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو ہم چھوٹے چھوٹے بندے ہی ٹھیک ہیں, اور ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں, کیونکہ مجھے اپنی آزادی سلف کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اچھا چلیں ہم ایسے کہہ لیتے ہیں کہ آپ سپورٹنگ بیوروکریٹ. ہاں جی بالکل, یہ کہہ سکتی ہیں آپ. تو اس کے بعد اب میں آپ کو یہ مثال دینے لگا ہوں کہ ہاکی کس طرح اوپر آئے گی. میں گورنمنٹ کے 9ویں اسکیل میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی, آج میں گریڈ 18 میں ہوں. یہ کس کی وجہ سے ہوں؟ صرف ہاکی کی وجہ سے. صحیح. آج کسی بچے کو یہ پتا ہو کہ مجھے نوکری ملنی ہے, اور اگر میں محنت کروں گا اور میں اگر گولڈ میڈل جیتوں گا تو میرا ڈپارٹمنٹ مجھے پروموشنز دے گا, تو وہ پھر ہاکی کھیلے گا نا, اس کو لالچ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب وہ ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے, کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں جاب ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی. آج آپ کے جتنے پرانے پلیئرز ہیں, بڑے بڑے نام ابھی آپ نے لیے, سمیع اللہ, کلیم اللہ, حسن سردار, منظور جونیئر, شہباز سینئر, کوئی PIA کا اسٹیشن مینیجر ریٹائر ہے, کوئی کسٹم کا کلیکٹر ریٹائر ہے, کوئی پولیس کا IG ریٹائر ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ ہاکی کی وجہ سے. تو یہ اس طرح کا لالچ دینا پلیئروں کو, ینگسٹرز کو بہت ضروری ہے اگر آپ نے اپنی نیشنل گیم بچانی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ریحان, جس طریقے سے ساری کی ساری ہم نے گفتگو کی ہے, کوئی میسج دینا چاہیں آپ گورنمنٹ کو؟ میں تو خان صاحب کو میں بڑی دفعہ میسج دیا, ایک دفعہ پھر میسج ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ بھی گلا ہے. یہ ایک دفعہ پھر میسج ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ خان صاحب
ہم جب آپ نے ہاسپٹل بنانا تھا تو ہم وہ لوگ تھے جو آپ کی 10-10 روپے کی ٹکٹ بیچتے رہے. ہم جا کے گھروں میں وہ ٹکٹیں بیچی ہیں کہ کینسر ہاسپٹل عمران خان صاحب ڈور ٹو ڈور کیمپین کی. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب کا یہ بنے. مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ آپ نے ابھی حلف لیا پرائم منسٹر کا اور ودن 12 گھنٹوں یا 16 گھنٹوں کے اندر آپ نے کرکٹ کی مینجمنٹ ہر چیز ٹھیک کرنی شروع کر دی. آج میرے خیال سے اس گورنمنٹ کو 6 مہینے تو ہونے والے ہیں میرے خیال سے. آپ نے ابھی تک ہاکی کی طرف تو دیکھا نہیں. آپ نے ابھی تک, ہم نے اتنی چیخیں کی کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم نے ادھر جانا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ابھی ہم نے پرو لیگ پہ جانا ہے. یہ پرو لیگ کے 6 میچوں کا خرچہ جو ہے وہ 3.5 کروڑ پہ ہے. تو آپ کی ہاکی کو بچانا آپ کچھ نہ کریں, آپ ہمیں صرف حل بتا دیں کہ کرنا کیا ہے, ہم نے کہاں سے پیسے اکٹھے کرنے, آپ اپنا کوئی بندہ بٹھا دیں وہاں پہ. ریونیو کیسے جنریٹ کرنا, یہ ہاکی کیسے بچے گی, کیسے ہوگا یہ سب کچھ. مجھے پتا ہے کہ خان صاحب بڑے بیزی ہیں, ادھر بھی ان کو مسئلے ہیں, ادھر بھی مسئلے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن یہ بھی ایک نیشنل انٹرسٹ ہے. اگر ہم آج ہاکی کو نہیں بچائیں گے تو ہمارے ملک میں صرف ایک ہی سپورٹس رہ جائے گی, وہ رہ گئی ہوئی ہے جس کا نام ہے کرکٹ. اور جو ملک ہیں وہ اسی طرح ہی بنتے ہیں, سپورٹس مینس اور سپورٹس سے بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ریحان بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے, آپ نے ہمیں بڑی پیارے پیارے سے واقعے, اچھی اچھی سی باتیں, اور سب سے مزے کی بات شادی کا واقعہ سنا دیا جو بہت کم لوگ سناتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں جیسے کہ ہم نے ریحان بٹ سے بات کی, اور یقیناً ان کی گفتگو جو تھی بڑے مزے کی, بڑا آج کا مارننگ شو جو ہے کوہ نور ایٹ 9 میں نے خود بھی ذاتی طور پہ بڑا پسند کیا, کیونکہ نئی چیزیں سننے کو ملی ہیں. ہمارے ہاں جس طریقے سے ہاکی کے حوالے سے ریحان بٹ صاحب نے بھی کہا کہ ہاکی کو باقاعدہ مائنس کیا جا رہا ہے, اس پر توجہ نہیں دی جاتی, تو ہمارا نیشنل گیم ہے, ہمارا قومی گیم ہے, جس پر ہمیں توجہ دینا بہت ضروری ہے. کل سیم ٹائم سیم چینل کوہ نور ایٹ 9 میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.